فرمودہ المسیح ہے، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کر دو۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم اور شالوم۔ اپنے پروگرام کا آغاز ہم اس دعائے خیر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں، اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کے گھرانے کو ہمیشہ سلامت اور آباد رکھے، آمین۔ آج کا موضوع ہے مسلمان کون؟ پچھلے ہفتے ہم نے اس کی تعریف کے اوپر اور بہت ساری باتوں کو ہم نے سنا۔ مسلمانوں کے موجودہ مسائل میں سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فرقہ پرستی یا آپس میں تقسیم ہو جانا ہے، تو اس کو ہم سن رہے تھے۔ آج ہم اس موضوع کو جاری و ساری رکھیں گے، اور آج ہم قرآن شریف کی ایک آیت پڑھیں گے اور پھر ایک حدیث کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو قرآن شریف میں ایک آیت ہے، سورہ آل عمران، تیسرا چیپٹر ہے قرآن شریف کا، اور تیسری سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 103۔ سورہ آل عمران، تیسری سورہ آف دا قرآن، اور پھر اس کی 103 آیت کے اندر ایک بات ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ مرقوم ہے، اور سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور آپس میں تفرقے میں نہ جانا۔ یہ قرآن شریف کہتا ہے کہ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ جاؤ۔ یہ تو قرآن شریف کا بیان ہے، لیکن حدیث کی 6 صحیح ترین کتابوں میں سے ابن ماجہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں ایک باب ہے کتاب الفتن، یعنی فتنوں کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی اس چیپٹر کے اندر، اور وہاں پہ یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک صرف ناجی ہوگا، یعنی جنت میں جائے گا، فلاح پائے گا یا کامیاب ہوگا، اور نصارہ کے 72 فرقے ہوئے تھے، ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کے 73 فرقے یعنی 73 فرقے ہوں گے، اور 72 جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، اور پھر ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب یہ معاملہ آپ دیکھ لی کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو، اس سے مراد اللہ کا دین بھی ہے یا اسلام بھی ہے، واٹ ایور، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور آپس میں تفرقوں میں آپ نے نہیں پڑنا ہے، فرقے نہیں ہونا ہے۔ لیکن حدیث کیا بیان کر رہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود بیان کیا ہے کہ اگلی امتوں کے بھی فرقے ہوئے تھے، ان میں بھی ڈویژن موجود تھی، لیکن یہودیوں کا نام انہوں نے لیا، پھر نصارہ کا نام لیا، نصرانیوں کا نام لیا، اور یہاں پہ ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، عیسائی کا جو لفظ بالخصوص انڈو پاک کے اندر اور سب کنٹیننٹ میں بولا جاتا ہے، یہ پورے قرآن میں کبھی بھی کرسچنز کو عیسائی کہہ کر قرآن نے مخاطب نہیں کیا، ایک بھی آیت نہیں ہے، آج کلیئرلی سن لیں۔ اور اسی طرح کوئی بھی حدیث موجود نہیں جس کے اندر عیسائی کا لفظ استعمال ہوا ہو۔ ہمیشہ یا تو مسیحی کا لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا نصارہ کا لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں، نصرانی کہہ کر بلایا جاتا ہے، لیکن عیسائی کہہ کر کبھی بھی مخاطب نہیں، اور اس کا کوئی لکھا ہوا ثبوت نہ قرآن شریف میں موجود ہے، نہ احادیث کے ذخیرہ کے اندر موجود ہے۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی کہ تم نے تفرقوں میں نہیں بٹنا ہے، سورہ آل عمران، اور اس کی 103 ورس میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، جبکہ حدیث کے اندر ہے کہ فرقے بازی ہوگی، تفرقہ ہوگا،
اور اس کا شدید ترین جو ہے وہ بیان موجود ہے کہ اگر مسلمانوں کے 73 جو ہے وہ فرقے ہو جائیں گے تو ان میں 72 خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ صرف جنت کے اندر جائے گا۔ تو اب میرا خیال میری جو پچھلے پروگرام کے اندر تعریف میں نے بیان کی تھی کہ مسلمان کون ہے، اس کے قریب تر پہنچ گئے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل میں سے ایک جو بڑا مسئلہ جو ہے جس کی بنیاد پر قتل و غارت اور خون بھی بہا ماضی میں بھی اب بھی بہہ رہا ہے اور آئندہ بھی توقع یہی ہے کہ وہ بہتا رہے گا، کیونکہ وہ جڑ یا وہ بنیاد جو ہے وہ مسئلہ وہاں موجود ہے تو اس کے اوپر فسادات ہوتے رہیں گے، وہ ہے فرقہ بازی کا۔ لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ فرقوں میں نہیں بٹنا، حدیث کے اندر ہے کہ 72 فرقے مسلمانوں کے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ ناجی ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ ہے وہ اصل مسئلہ جہاں سے مسائل شروع ہو رہے ہیں کہ وہ کیوں لڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہ جو ایک جنت میں جانے والا وہ ہم ہے۔ دوسرے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے جی وہ جنت میں جانے والا فرقہ جو ہم ہے۔ ہماری خود شیعہ علماء کرام اور شیعہ احباب اور دوستوں سے بات چیت ہوئی، انہوں نے صاف کہہ دیا جی یہ جو اہل بیت ہیں یہ سفینہ نوح ہے، جو ان میں بیٹھ جائے گا نوح کی کشتی کی طرح وہ بچ جائے گا۔ اب اگر ہم سنیوں بریلویوں سے پوچھیں اور بالخصوص اہل حدیث علماء سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جس راستے پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول تھے، پیغمبر اسلام تھے، ان کے صحابہ کمپینین تھے، وہ جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب ناظرین آپ کو وضاحت کے ساتھ اس بات کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنت میں جانے والا، نجات پانے والا، مخلصی پانے والا اور فردوس میں جانے والا فرقہ ہم ہیں، اور باقی چونکہ نبی نے خود فرمایا ہے، پیغمبر اسلام نے خود فرمایا کہ 72 جو ہوں گے، 72 جو ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ایک جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ مسئلہ چونکہ جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے جو ہے مسلمانوں کی جنگ بھی ہے، فرقہ پرستی بھی ہے، اور فرقہ پرستی صرف یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، بلکہ ان کے جو عقائد ہیں وہ بھی مختلف ہیں، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن حدیث کی اور اسلام کی وہ بھی فرق ہے۔ یعنی ان سے اگر معنی کسی چیز کے پوچھ لی جائے، بالفرض اگر جنت کا تصور پوچھ لیا جائے تو ان کی تشریحات ہی فرق ہیں۔ اگر یہ پوچھ لیا جائے گا کہ آپ کی قیادت کون سی ہے، امام کون سے ہیں، تو ان کے اندر بھی فرق ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 4 بڑے اماموں کو، فقہوں کو مانا جاتا ہے، فقہ حنفی ہے، پھر فقہ مالکی ہے، پھر شافعی ہیں، اور پھر دوسرے ہیں، اور اس سے آگے بھی کئی ایک طبقات موجود ہیں فقہوں کے اعتبار سے۔ تو لیکن اگر شیعہ حضرات سے پوچھا جائے گا تو وہ ان اماموں کو نہیں مانتے، ان کے اپنے امام ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مجددین کا جو ذکر ملتا ہے، مجتہدین کی بات ملتی ہے، اماموں کا تذکرہ ملتا ہے، تو اہل حدیث کا نقطہ نظر اپنا، ان کے اپنے امام ہیں، امام ابن تیمیہ ان کے اندر بہت مشہور ہیں، اور عبد الوہاب نجدی کا نام ان کے ہاں بہت بڑا مشہور نام ہے۔ اسی طرح بریلوی سنیوں کے ہاں جناب اپنے امام ہے، امام احمد رضا خان بریلوی، ان کو بھی وہ امام کہتے ہیں، اور اسی طرح پھر سنی حنفی تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہیں ان کے ہاں اپنے شیوخ، اپنے بزرگوں، اپنی طریقت، اپنی شریعت، اپنی پیری مریدی کا ذکر بھی اور سلسلہ بھی موجود ہے۔ تو ہم اس مسئلے کے اوپر پہنچے ہیں کہ بیسیکلی قرآن کی وہ آیت، سورہ آل عمران 103 آیت، اور پھر حدیث کا مفہوم۔ تو گویا مسیحی بہن بھائیوں اور جتنے بھی جو پروگرام سنتے ہیں درستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ مسئلے کی تہہ تک یقیناً پہنچ چکے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ سرکار نے، پیغمبر اسلام نے کہہ دیا کہ ایک ہی جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیے کہ 73 لوگ ہوں اور چیز ایک اور کہا جائے گا کہ آپ جا کر اس کو پکڑ لیں، تو کون نہیں بھاگے گا جی؟ ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلیں گے، ماریں گے بھی، نیچے بھی گرا دیں گے، اور ہو سکے تو زور سے، جبر سے وہ چیز لینے کی کوشش کریں گے۔ تو جنت کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے جناب۔ وہ جو ناجی فرقہ ہے، جو ایک بچ جانے والا فرقہ ہے، اس کو اپنے آپ کو اس فرقے کے طور پر منوانے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت سارے مسائل ہیں، اور جو کچھ
مفکر حضرات ہیں، تھنکرز ہیں اسلام کے اندر، اور وہ جب اپنے موٹیویشنل لیکچر دیتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو ضرور کہتے ہیں کہ آپ آپس میں لڑ کے جو ہے وہ کمزور ہو رہے ہو، اور یہ واقعتاً بات صحیح ہے کہ اس کا اصل مسئلہ جو ہے وہ قرآن کی وہ آیت اور احادیث کی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ موجود ہے، اور ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک آپ کو بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں۔ اگر آپ کو کبھی احمدی مسلم سے ملنے کا اتفاق ہو، احمدیوں سے یعنی مرزیوں سے ملنے کا اتفاق ہو، تو ان کے ہاں جو حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ ان کے ایک بہت ہی ذمہ دار مربی، ان کے عالم، اور ایک ملک کے وہ پریزیڈنٹ تھے جماعت احمدیہ کے مرزیوں کے، انہوں نے خود مجھ سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کو حدیث آدھی سناتے ہیں، انہوں نے کہا حدیث کے اندر اور بات بھی موجود ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ وہ کہتے جی یہ تو بالکل پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے ہوتے 71، اور کرسچنوں کے 72، اور پھر انہوں نے کہا جی مسلمانوں کے 73 ہوں گے، اور 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں، لیکن ایک جنت میں جائے گا۔ تو ان جو مرزئی عالم تھے یعنی احمدی عالم تھے، انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی اس کے آگے یہ ہے کہ وہ سارے مل کے 72 جو لوگ ہیں وہ ایک فرقے کے خلاف ہوں گے اور وہ ان کے خلاف ہوگا۔ تو میں نے کہا جی وہ کون سا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے دیکھا نہیں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے ہمیں سب نے مل کر متفقہ طور پر ہمیں غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے، اسی وہ اپنے آپ کو احمدی مسلم یا احمدیہ مسلم کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں سب نے مل کر، تو وہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ہم پر پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ صحیح راستے پر ہیں، حق پر ہیں، ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اب میں نے صرف 4 بڑی فقہوں کا نام نہیں لیا اور 4 بڑے جو مسالک ہیں فرقوں کا نام نہیں لیا، بلکہ اسلام کے اندر شاید وہ 72 73 سے بھی کہیں آگے لمٹ کراس ہو چکی ہوئی ہے، بہت زیادہ فرقہ بندی ہے۔ اور احمدیوں کی بات جو ہے یہ میں نے اضافی طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بہت سارے ناظرین کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ احمدی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ناجی فرقہ یعنی نجات پانے والا، جنت میں جانے والا گردانتے ہیں، اور ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ 72 مل کے ایک کے خلاف ہوں گے اور ایک ان کے خلاف ہوگا، یعنی ان کے نظریات، ان کے عقائد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے پیارے عزیزو، یہ مسئلہ جو ہم نے شروع کیا، موضوع شروع کیا مسلمان کون، میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے کافی معلومات کا سبب بنے گا، اور بہت سی باتیں آپ سیکھ کر اصلاح معاشرہ کا کام کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ بات چیت کریں گے تو الٹیمیٹلی بات چیت کے لیے میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ دلیل کے بغیر گفتگو نہ کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس لاجک موجود ہو، آپ کے پاس ریفرنس ہو، آپ کی بات میں وزن ہو، اور آپ کی بات کے اندر صحت پائی جائے، اتھینٹک بات ہو، تاکہ لوگوں کو جب بیان کریں تو ان کا رویہ، ان کا جو ٹرینڈ ہے وہ آپ کی طرف مثبت ہو، اور وہ سوچیں کہ واقعتاً دیانتداری جو ہے وہ پہلا اصول ہے۔ جب آپ کوئی بات بیان کرتے ہیں، آنیسٹ ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، تو آپ کی بات کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس کی امپارٹنس بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم نے یہاں تک یہ سیکھا ہے کہ بیسیکلی اہل اسلام کے ہاں خود سے ہی یہ مسائل موجود ہیں، اور پھر قرآنی آیت کا میں نے ذکر کیا، لیکن ایک آیت اور ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور وہ گویا اس سے بھی بڑی آیت ہے، سورہ الاعراف ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس کی ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ اس سے بھی سیکھیں گے۔ 100 جو ہے وہ آیت نمبر 159 جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی یاد رکھیے جیسے پیغمبر اسلام کی حدیث میں ہے کہ یہود کے جو ہے وہ 71 فرقے 71 ہوئے، تو یہاں لکھا اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات قرآن شریف کہہ رہا ہے،
حدیث میں بات کیا تھی کہ یہودیوں میں 71 فرقے ہوں گے اور 70 جو ہے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، اور پھر ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو قرآن اس کی تائید کرتا ہے، لکھا ہے وَمِن قوم موسیٰ اُمَّہَاتٌ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ، ٹھیک ہے، اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں، ہدایت کی طرف بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو گویا جو حدیث کے اندر ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں، یہودی ہیں، کرسچن ہیں یا اور فرقوں کے لوگ ہیں، ان کا بہت برا حال ہوگا، کیونکہ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم کے اندر جائیں گے اور مسلمان جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ قرآن شریف تو یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 160 کو سنا ہے، 160 کو، یعنی اس کے اندر تو یہ بات لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں ان کا خود سے ہادی ہونا بہت ضروری ہے، یعنی وہ امام تھے، وہ ہادی تھے، وہ ہدایت یافتہ تھے، تو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ تو پیارے عزیزو، اسی طرح قرآن شریف میں اہل مسیحیت کے لیے بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور میں کچھ اس میں سے عرض کر دیتا ہوں، سارے کا سارا نہیں، لیکن قرآن شریف میں کافی جو باتیں ہیں وہ مسیحیت کے ماننے والوں اور کرسچن ایمانداروں کے حق میں جو ہے وہ کی ہے، اور جس کے لیے ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اہل انجیل جو ہے، اہل الانجیل، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہے، اور کہاں لکھا ہے؟ سورہ 5 سورہ المائدہ، اس کی ورس نمبر 47 کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اہل انجیل، اہل اسلام، اہل یہود جیسے بولا جاتا ہے، تو یہاں پہ لکھا، اور اہل انجیل کو چاہیے جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے، یعنی انجیل میں اتارے ہیں، انجیل میں نازل کیے، اس کے مطابق حکم دیا کرے۔ جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن شریف خود اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ مسیحیوں کے لیے اکثر یہ بولا جاتا ہے ان کا کوئی دین نہیں، وہ سب کچھ تبدیل ہے، سب کچھ کرپٹ ہو گیا ہے۔ تو قرآن شریف کیوں کہہ رہا ہے؟ اب جب قرآن شریف نازل ہوا تو قرآن شریف کو کہنا چاہیے تھا یہ تبدیل ہو چکی انجیل، یہ پریکٹسیبل نہیں ہے، اس کے لیے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن قرآن نے تو یہ کہہ دیا اور بہت مضبوطی کے ساتھ کہے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ حکم دیں بما انزل اللہ فیہ، جو کچھ انجیل میں اللہ نے دیا ہے، اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور لکھا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو خدا کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہیں دیں گے وہ فاسق ہیں اور وہ لوگ نافرمان ہیں۔ تو یہ جناب قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی جب پیغمبر اسلام نے یہ بات کہی کہ نصارہ کے ہاں 72 فرقے ہوئے اور 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو یاد رکھیے اہل مسیحیت کے ہاں ایک مضبوط ایمان موجود ہے، اور اس مضبوط ایمان کی جو بنیاد ہے وہ انجیل مقدس ہے، وہ بائبل مقدس ہے۔ وہ اپنی طرف سے چیزیں جو ہے وہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ کیسے ہیں؟ وہ خدا کے حکم کے مطابق، اور قرآن شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ جو کچھ ان کو ملا ہے اس کے مطابق وہ حکم کیا کریں، اور انہی کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزاریں، اور لوگوں کو بھی ہدایت دیں، اور لوگوں کو بھی ان چیزوں کا جو ہے وہ تبلیغ کریں اور انہیں بیان کریں۔ اب آپ کسی بنیاد پر اہل انجیل کو جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، پہلی بات تو یہ۔
اور پھر اگر قرآن شریف نے ایک بات کہہ دی ہے تو وہ کوئی مسلمان نہیں مانتا. مثال مسلمان کہتا ہے جی اگر ہم انجیل کا حوالہ دیں، وہ کہتا ہے جی میں تو اس کو مانتا نہیں. اچھا جی آپ کس کو مانتے ہیں؟ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور اللہ کی کوئی کتاب ہے جی ہماری قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ کی کتاب نے کیا کہا ہے کہ اہل انجیل کو چاہیے جو کچھ انجیل میں لکھا ہے اس کے مطابق وہ احکامات دیا کرے. تو جب یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ آئے انجیل شریف سے ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے، تو پھر کافر کون ہوا؟ مسیحی ہوئے یا وہ مسلمان بھائی خود یا وہ مفتی صاحب خود؟ اس لیے پیارے عزیزو بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم نے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ ہم جو ہے وہ اپنی من مرضی کریں اور پھر یاد رکھیے ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو نافرمان ہیں اور جو ایسی باتوں کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں. سورہ المائدہ کی 66 ورس کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو، آپ صرف اہل انجیل کا میں نے واقعہ سنایا اور پھر اب میں سورہ مائدہ میں سے 66 ورس کو سنا رہا ہوں کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق می کی طرح برستا، وہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ان میں سے کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے جن کے برے اعمال ہیں. تو قرآن شریف تو یہ کہہ رہا ہے کہ تورات اور انجیل کو مانیں گے تو رزق می کی طرح برسے گا. اب اگر وہ تبدیلی ہو گئی ہیں تو اللہ کو کیا پڑی ہے، خدا کو کیا پڑی ہے کہ وہ بدلی ہوئی کتاب کو پڑھنے اور اس پر قائم رہنے کی وجہ سے رزق کو آسمان کی طرف سے می کی شکل میں نازل کرے، یعنی کثرت کے ساتھ، ابنڈنس کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ وہ ان کو دے. تو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے کہ مسلمان کون، اور مسلمان یہ میں نکتہ بیان کر رہا تھا کہ کون ہو سکتا ہے جو تفرقے میں نہ پڑے، یعنی کیونکہ ایک سچا مسلمان چاہیے، ایک سچا فرقہ چاہیے، اور دوسرا جو باتیں لکھی وہ مانے. لیکن اگر وہ نہیں مانے گا تو از خود وہ کافر ہو جائے گا، یا وہ کافر ہے تو وہ دوسروں کو اسلام کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے. پیارے عزیزو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں اور اس طرف ہمارا رخ بدلتی ہیں کہ ہم لوگوں کو حق کے ساتھ دعوت دیں اور حق کے ساتھ جو ہے وہ ان باتوں کو اپنے بیان میں لائیں اور اپنے تبلیغ کے دائرے کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلائیں. حتیٰ کہ قرآن شریف نے یہاں تک بھی بیان کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، یہی لوگ جو ہے ایمان لانے والے ہیں. قرآن نے تو ان کو مومن کہا ہے، تو ہم تو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ جو بنیادی وجہ ہے اسلام کے اندر تفرقہ بازی کی، اس کی دو وجوہات میں نے بیان کر دیں. قرآن شریف کی آیت یہ کہہ رہی ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑو. اور حدیث یہ کہتی ہے کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے تھے، ان میں 70 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. مسیحیوں کے 72 ہوئے تھے، ان میں ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور باقی سب دوزخ میں جائیں گے. اور پیغمبر صاحب نے فرمایا مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں 72 جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. اب جو دوسرے 72 ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی جنتی ہو جائیں، ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. تو یہ ایک بہت جنگ ہے جس کا کافی عرصے کے سے جاری و ساری رہنا تاریخ میں، کتابوں میں، حدیث کے حوالوں میں ثابت ہے. اور بہت سی جنگیں چل رہی تھیں ماضی کے اندر اور ابھی بھی چل رہی ہیں اور شاید چلتی رہیں گی. اس کی وجوہات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو تفرقے کا رواج ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ کسی ایک بات کے اوپر متفق نہیں ہوتے. حتیٰ کہ آج کل آپ نے دیکھا چاند دیکھنے پر بھی اتفاق نہیں. جس ملک میں میں رہتا ہوں یہاں پر بھی بعض دفعہ 2 اور بعض دفعہ 3 ڈیفرنٹس اوپینینز ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں آج عید ہے، وہ کچھ کہتے ہیں کل عید ہے. اسی طرح ملک پاکستان، انڈیا کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر بھی یہی باتیں ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرقہ بندی جو ہے
تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں پھر مسلمان کون ہے؟ اگر سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، تو پھر مسلمان کون ہے؟ یہ سوال چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے جس کے اندر ہم نے کافی ساری باتوں کو ظاہر کیا ہے، بیان کیا ہے، قرآن شریف کی آیت بھی آپ کے سامنے رکھی اور حدیث کا حوالہ بھی، اور دیگر بھی آپ کو کئی مثالیں عرض کی ہیں کہ کیوں کر یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بدتر کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے اور ورسٹ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی بنیاد اور اس کی ریزن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ ناظرین کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام کو سپورٹ کرتے دیکھتے ہیں۔ میری گزارش ہوگی کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ اب وقت دعا، ہم دعا مانگیں۔ رب الفاظ آسمانی روحانی باپ یسوع مسیح کے نام سے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، ناظرین کو برکت دے۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، بیماری، کمزوری، اس کو دور فرما، اپنے بندوں کے حال کے اوپر رحم کر، اور مسیح دو عالم خدا یسوع مسیح نے فرمایا سچائی سے تم واقف ہو کر سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے یہ دعا ہم مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، ہم پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے امید واسق ہے، بفضل ہی تعالیٰ، خدا تعالیٰ کے رحم اور فضل سے دوبارہ ملیں گے۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ آپ اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچائیں، دعوت دیں، اور اس میں سے سیکھیں، اور جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں اس محلے میں، گلی میں اور ملک کے اندر آپ کے وسیلے سے خدا کا نور اور خدا کی نمکینی آگے تک جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ کے گھرانے کو اور آپ کے دوستوں عزیزوں کو بھی سلامت رکھے، تاکہ یہ حق کی تحریک آگے بڑھتی جائے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ گاڈ بلیس یو۔